اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، اس کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ پر، لیکن جو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات فرمائے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق موجود ہے۔ علماء خطباء حضرات اپنے اپنے رنگ میں اس واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آج کے جمعۃ المبارک کے ایک مختصر سے وقت میں ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے۔ قرآن پاک معراج شریف کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے بولتا ہے کہ ہم نے رات کے مختصر سے وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سیر کرائی، اس کا لب لباب اور مقصد صرف یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے عبد کامل کو، بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تمام مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ معراج شریف کی رات اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انبیاء کرام کی زیارت بھی کی اور مسجد اقصیٰ میں ان کی امامت بھی فرمائی اور تمام آسمانوں کی سیر بھی کی، اور ما وراء العرش اللہ رب العالمین کے حریم قدس میں بھی سرکار تشریف لے کر گئے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود آ کر لوگوں کو بتایا، رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اس رات میں اپنے رب کو بہت ہی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول آئے، سب نے اللہ کا پیغام اللہ کے فرشتے جبریل امین کی زبان سے سنا اور آگے پہنچا دیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صف انبیاء میں یہ جداگانہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ نے جبریل سے سن کر بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اللہ کو دیکھ کر بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معراج کی حکمتوں کا جو باب کھولا، اس میں کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو معراج اس لیے کرائی تھی تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا دیکھا، یہ بہت طویل موضوع ہے جو کئی نشستیں مانگتا ہے، لیکن اپنے مطلب اور مقصد کی بات ہم کرتے ہیں جس میں ہم کے لیے اصلاح ہو۔ چونکہ ممبر پر بیٹھنے والے اور اس یا وہ فریضے کو ادا کرنے والے لوگ جو لوگوں کو یہ بات بتاتے اور سناتے ہیں، وہ سب سے پہلے علماء کرام ہوتے ہیں، تو علماء کی اصلاح کے لیے اس معراج کے سفر میں کون سا پہلو ہے اس کا تذکرہ سب سے پہلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر جو سرکار دو عالم کے مشاہدات تھے ان کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقارید من النار، فرمایا جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی، آسمانوں کی مجھے سیر کرائی گئی، تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ اب یہ مشاہدات معراج ہیں، اور یہ معراج میں جو عجائبات تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سرکار نے کیا کیا دیکھا۔ آج ہم نے ان چیزوں کو پڑھنا سننا ہے اور اس سے اپنی زندگی کا ایک
زاویہ درست کرنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے معراج کو سننا ہے کہ سرکار معراج پر گئے اور آ گئے، سرکار نے جو کچھ دیکھا اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ قل تو من ہؤلاء، سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رفیق سفر جبریل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ قالا، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہؤلاء خطباء من اہل دنیا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ دنیا کے آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، یہ وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو تو منبر پر بیٹھ کر نیکی کا حکم دیتے تھے کہ یہ کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، نیکی کے یہ کام کیا کرو، وہ کام کیا کرو، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، کیا ان میں اتنا بھی عقل اور شعور نہیں تھا کہ یہ جو بات لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بندہ جو بات کہے اس پر خود عمل نہ کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی یہ شقاوت قلبی ہے انسان کی کہ انسان لوگوں کو تو نیکی کا کام کرنے کا حکم دے اور خود نیکی کے نزدیک نہ جائے۔ فرمایا یہ وہ امت کے شعلہ بیاں ہیں، یہ وہ مقرر ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود یہ نیکی کرنا بھول جاتے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ افلا یعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے تھے کہ یہ اس بات پر عمل کرتے؟ مسند ابی یعلا کی حدیث مبارکہ آگے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من اہل الجنت ینطلقون الی اناس من اہل النار، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سرکار نے فرمایا کچھ جنتی لوگ وہ وزٹ کرتے کرتے جہنم کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو وہ جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جن کی دنیا میں ان کے ساتھ جان پہچان تھی، تعارف تھا۔ تو جنتی لوگ جب جہنم میں جہنمیوں کو دیکھیں گے فیقولون، تو وہ جنتی لوگ ان جہنمیوں کو مخاطب ہو کر کہیں گے بما دخلتم النار، ارے تم جہنم میں کیوں داخل ہو گئے ہو؟ فواللہ ما دخلنا الجنت الا بما تعلمنا منکم، اللہ کی قسم ہم تو جنت میں صرف اس لیے داخل ہوئے کہ جو تم نے دنیا میں ہم کو نیک کام کہے تھے نا کہ یہ کیا کرو، ہم نے وہ کام کیے، اللہ نے ہم کو تو داخل کر دیا لیکن تم جنت میں داخل کیوں نہیں ہو پائے؟ یہاں پر بھی مراد علماء ہیں، یہاں پر بھی مراد مبلغین ہیں، یہاں پر بھی مراد جب وہ منبر و محراب کے وارثین ہیں، جبہ و دستار کے مالک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو خطیب بھی تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، پیغام ہدایت لوگوں کو دیتے تھے۔ جب یہ پبلک عام لوگ، آپ لوگ جب ان کے مقتدی اور سامعین یہ جا کر وہاں جنت میں جب وہ جائیں گے اور جب ان کو ویٹ کرایا جائے گا ایک حکمت کے پیش نظر تاکہ یہ لوگ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو دنیا میں ان کو تو سبق دیا کرتے تھے نیکی کا لیکن خود نیکی نہیں کیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جہنم کے نزدیک جائیں گے نا وزٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو ان کو جہنم میں کچھ لوگ ایسے دکھائی دیں گے جن کے ساتھ ان کا بڑا قریب کا تعارف ہوگا، تو وہ جنتی لوگ ان جہنمیوں کو کہیں گے فیقولون بما دخلتم النار، ارے تم جہنم میں کیوں داخل ہو گئے ہو؟ فواللہ خدا کی قسم ما دخلنا الجنت الا بما تعلمنا منکم، ہم تو بس جنت میں اس لیے داخل ہوئے ہیں کہ تم نے جو دنیا میں ہم کو نیکی کا حکم دیا تھا ہم نے اس پر عمل کیا، اللہ نے ہم کو داخل کر دیا۔ فیقولون، ان کے اس سوال کے جواب میں وہ جہنم میں جبہ و دستار کے مالک کہیں گے انا کننا نقول ولا نفعل، ہم تم کو تو کہا کرتے تھے کہ
کہ یہ کام نیکی کا کرو، لیکن ہم خود نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسرت قیامت والے دن اس بندے کو ہوگی جو لوگوں کو نیکی کا تو کہتا ہوگا لیکن خود نیکی نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے کہنے پر لوگ نیکی کر کر جنت کے مالک بن جائیں گے، لیکن یہ بندہ وہاں پر کف افسوس ملے گا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ افسوس کرے گا، کاش جو میں ان کو کہتا تھا خود بھی کر لیتا تو آج میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ یعنی کہ سب سے پہلے اصلاح، سب سے پہلے تربیت ان لوگوں کی ہماری، جو ہم آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھتے ہیں، آپ کو تقریریں سناتے ہیں، آپ کو واعظ کرتے ہیں، سرکار کا فرمان، اللہ کا قرآن سناتے ہیں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، جو ہم زبان سے نکالتے ہیں اللہ اس پر ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں یعنی واپسی سے آ رہا تھا معراج کی رات، تو جہنم کا وزٹ مجھے کرایا گیا، تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، وہ اس نے پہلے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم لکڑیوں کا گڈھا بولتے ہیں، اس نے گٹھا بنایا ہوا ہے، اس کے لکڑیوں کے گٹھے میں مزید لکڑیاں آ نہیں رہی ہیں، لیکن وہ حرص کرتا ہے کہ میں مزید لکڑیاں اس میں رکھ لوں اور رکھ لوں اور رکھ لوں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بندہ کون ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے کہ جب اس کی رسی میں مزید لکڑیاں آتی نہیں ہیں تو یہ مزید لکڑیاں انڈیلتا جا رہا ہے؟ اس جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس کے پاس لوگ دنیا میں امانتیں رکھتے تھے، اور یہ بندوں کی امانتیں تو رکھتا تھا، چہرے پہ داڑھی تھی، سفید پوش تھا، لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، اس پر اعتبار کرتے تھے کہ یہ بندہ امانت دار ہے، ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ کر، اس کی میٹھی زبان کو دیکھ کر اس پر اعتبار کر کے اپنی امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے، لیکن یہ بندہ امانتیں رکھنے کے باوجود امانتیں لوٹانے کی خواہش نہیں رکھتا تھا کہ جس بندے کی امانت میرے پاس ہے کاش وہ بندہ مجھ سے امانت واپس نہ لے، یہ میرے پاس ہی پڑی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید خواہش کرتا ہے کہ لوگ میرے پاس اور امانتیں رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے نا، کل قیامت والے دن وہ بندہ جب میدان معاشر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو آگاہ کرے گا کہ جس کا مال بطور امانت اس کے پاس پڑا تھا کہ تمہاری فلاں چیز دنیا میں تم نے فلاں بندے کے پاس امانت رکھی تھی، آج اس سے اس کی امانت کا تقاضا کرو، مطالبہ کرو، وہ آج تم کو وہ امانت لوٹائے گا تب وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ سارے لوگ اس امانت دار کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے بھائی میں نے تیرے پاس یہ چیز بطور امانت رکھی تھی، مجھے لوٹا۔ اگلا بندہ ہے گا میں نے تیرے پاس یہ چیز رکھی تھی، مجھے امانت وہ لوٹا۔ وہ کہے گا بھائی یہ دنیا کا معاملہ، اب میں یہاں سے تم کو وہ مال کیسے دوں، یہ تو آخرت کا ماحول ہے، یہاں پر دنیا کا سامان نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہم نے وہ ساری امانتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، تم وہ امانتیں اٹھا کر ان کو دے دو، تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ وہ بندہ خوش ہوگا، اس کے چہرے پر تبسم آئے گا، وہ مسکرا کر کہے گا مالک ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ امانتیں تم نے کہاں رکھی ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا ارے میرے بندے میں نے وہ ساری امانتیں جہنم کے پیندے میں رکھی ہیں، جہنم کے نیچے رکھی ہیں، جاؤ وہاں سے وہ امانتیں اٹھاؤ اور اٹھا کر ان لوگوں کے حوالے کر دو، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ جب جہنم کا نام سنے گا ماتھے پر پسینہ آ جائے گا، رنگ اڑ جائے گا، لیکن خلاصی صرف اس صورت میں یہ ہے کہ وہ امانتیں اٹھائے گا، دے گا، تب جان چھوٹے گی۔ چاروں نہ چار جہنم کے فرشتے اس کو پکڑیں گے، پکڑ کر اس کو جہنم کے دروازے پر لائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ جب وہ جہنم کی آگ سے ہوتا 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 جہنم کے پیندے تک آئے گا، آ کر دیکھے گا وہ ساری امانتیں جو دنیا میں لوگوں نے اس کے پاس رکھی تھیں اور اس نے لوٹائی نہیں تھی وہاں پر پڑی ہیں، وہ مانتے اٹھائے گا، اٹھا کر اپنی کمر پر رکھے گا، پھر وہ جہنم کی چڑھائی چڑھتا 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 جب جہنم کے دروازے کے بالکل پاس پہنچے گا کہ اب بس اگلا قدم رکھوں گا تو میں باہر نکل جاؤں گا، تو جہنم کے فرشتے دوبارہ اس کے پاؤں کو کھینچ کر نیچے پھینک دیں گے، پھر وہ لڑکتا ہوا، پھر وہ جو ڈولتا ہوا جہنم کے پیندے میں جا کر گرے گا۔ حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں لوگوں کی امانت میں خیانت کرے گا اس کا جہنم میں یہی عذاب ہوگا،
فرشتے اس کا یہی مذاق کریں گے جب وہ جہنم سے امانتیں اٹھا کر باہر نکلنے کا ارادہ کرے گا تو جہنم کے فرشتے اس کو دوبارہ پھینک کر پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور وہ نکلنے کی کوشش کرتا رہے گا، جہنم کے فرشتے اس کو پکڑ کر دوبارہ جہنم میں ڈالتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے جو پیٹ ہیں، فرمایا بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ ایسے ہیں جیسے گھر ہوتے ہیں، جیسے کمرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمرے ہال ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور وہ جو پیٹ ہے مملون بالحیحات، وہ بچھوؤں کے ساتھ اور سانپوں کے ساتھ بڑے پڑے ہیں۔ اس کے پیٹ میں جو سانپ اور بچھو ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں اور پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے جسم کے پیٹوں کو اتنا بڑا بڑھا دیا گویا وہ بڑے بڑے مکان ہیں، اور ان پیٹوں کو جہنم کے سانپوں اور بچھو سے بھر دیا گیا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، سودی کاروبار لیتے تھے دیتے تھے، اور جن کی زندگی کا جب وہ اوڑھنا بچھونا اس سود پر ہوا کرتا تھا۔ اگر یہاں پر رک کر اگر ہم آج اپنے مالوں کا تجزیہ کریں، اگر آج ہم اپنی معیشت کا حال دیکھیں تو ہمارا اس وقت تو پاکستان کا سارا نظام یہ سود پر ہی چل رہا ہے۔ میں بھی سود کا کھاتا ہوں، آپ بھی سود کھاتے ہیں۔ کس طرح؟ جب ہماری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے تو ہم پاکستان کے شہری ہیں، جبکہ جب 1948 میں 47 میں پاکستان بنا، 48 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب کراچی میں اس قسم کی بنیاد رکھا گیا تھا تو اس کے جو یعنی کہ اس کی شکیں مقرر کی گئی تھیں، اس کی سمری لکھی گئی تھی کہ یہ ہم کیوں بینک بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے یہی بات لکھی گئی تھی کہ ہم پاکستان کو بلا سود معیشی نظام دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سود نہیں آئے گا کیونکہ سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے، اور سود کی مذمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے کہ بندہ زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا اور کانوں سے سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، لیکن حقیقت یہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا جو بندہ ایک لقمہ سود کا اپنے جب وہ منہ میں ڈالتا ہے اس کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا گویا اس نے 70 بار اپنی سگی ماں کے ساتھ زناکاری کی ہے۔ ایسا یعنی کہ یہ بندہ تصور تک نہیں کر سکتا، اور خالی تصور کرے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے، ایک لقمہ سود کا اندر چلا جائے تو انسان کی 40 دن کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ 40 دن اس کی کوئی عبادت یعنی 40 دن پیچھے جو عبادت کی وہ ضائع ہوئی، اور آگے آنے والے 40 دن ان کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے اپنا رخ رحمت پھیر لے گا۔ جو بندہ ایک لقمہ سود کا کھاتا ہے تو جب ہمارا پیٹ، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا لباس یہ سب سودی مال کے ساتھ چل رہا ہے تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہم پر نگاہ رحمت کرے گا؟ ہماری فصلیں پکتی ہیں، لہلہاتی ہیں، جب کٹنے کے پاس آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی کیڑی آ گئی ہے، کوئی وبا پڑ گئی ہے، اس بار تو سارے میرے پر ایسی بیماری آئی ہے کہ سب کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں فصل پک گئی ہے، جب بیساکھ کا موسم آتا ہے، پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا، 2-3 دن لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب بھیجا کہ اس نے سارے انسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں جن کا ہم کو یہ وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اور بے شمار سود خوروں کے، یتیموں کے، مال کھانے والوں کے عذابات بھی دیکھے۔ وقت تھوڑا ہے، میں نے یہ وہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب میں یہاں سے معراج کی طرف جا رہا تھا تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے جد اعلیٰ ہیں، ابراہیم ہے ان کا نام، اور آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔
آگے بڑھیے اور بڑھ کر اپنے جد کو جب وہ سلام کیجئے۔ میں آگے بڑھا، میں نے اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور کہا کہ اے نبی صالح، اے فرزند صالح، تم کو بھی مبارک ہو، آج تمہاری یہ معراج ہے اور یہ وہ معراج ہے جس معراج کو ہر نبی ترستا رہا، لیکن آج تم کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخش رہا ہے۔ اے میرے پیارے فرزند محمد، جب تم پلٹ کر واپس اپنی امت کے پاس جاؤ، سب سے پہلے اقرأ السلام علی امتک، اپنی امت پر میری طرف سے سلام بھیجنا، یعنی کہ میرا سلام اپنی امت کو دینا اور اپنی امت کو ایک پیغام پہنچانا کہ اے امت محمد، جنت کی زمین زرخیز بھی ہے اور وسیع بھی ہے، یہاں کی ہوا بڑی ہی دل نشین ہے، بڑے بڑے یہاں پر میدان ہیں۔ اے امت محمد، جنت کے پودوں میں اضافہ کرنا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے فرزند محمد، اپنی امت کو کہنا کہ جنت کے پودوں میں اضافہ کرنا، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے میرے جد اعلیٰ وہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو بندہ بھی اس کلمے کا ورد کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا جیسے تمہاری زمینیں جب یعنی کہ سبزہ اگانے کی قابل ہوتی ہیں، ہل چلاتے ہو، پانی دیتے ہو، کھادیں ڈالتے ہو، گوڈیاں کرتے ہو، باڑے لگاتے ہو، تب تمہاری وہ زمین تم کو جو گلا دیتی ہے، فصلیں دیتی ہے، تب وہ کچھ دینے کے قابل ہوتی ہے۔ ایسے جنت کی زمین یہ ہے بڑی زرخیز، ہے بڑی سرسبز و شاداب، یہاں بڑی اچھی ہوائیں چلتی ہیں، بڑے بڑے یہاں پر کھیت ہیں، لیکن یہاں پر جو پودے لگتے ہیں وہ تمہاری دنیا کے اجناس والے پودے نہیں ہیں۔ تم دنیا میں رہتے ہوئے اس کلمے کا ذکر کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جتنا تم ذکر کرتے جاؤ گے اللہ جنت میں تمہارے نام کے پودے لگاتے جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ یہ، دوسرے فرمایا کہ اے پیارے محمد، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں اپنے باغات کی کثرت کرنا۔ میں نے پوچھا اے میرے جد، جنت میں جب وہ باغات سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا جو بندہ بھی ان کلمات کا کثرت سے ذکر کرتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام کے جنت میں پورے پورے جنگل پیدا فرما دیتا ہے، جو سارے کے سارے اس کی ملکیت میں ہوں گے اور جن کے گھنے سائے کل قیامت والے دن اس کے کام آئیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دو ایسے وظیفے ہیں جو بندے کے نیکیوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور بندے کی آخرت کے اعمال کو سنوارتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں جب میں وہاں سے پلٹا تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا لائے ہیں؟ تو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جب وہ 6 ماہ کے روزے اور 50 نمازیں فرض کی ہیں، اگر جسم ناپاک ہو جائے تو 3 بار غسل کرنا ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے تو 3 بار اس کو دھونا ہے، یہ احکامات اللہ نے عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت تو بنی اسرائیل سے بھی کمزور ہے، آپ کی امت اس پر عمل نہیں کر پائے گی، مہربانی فرمائیں اپنی امت پر رحم کریں اور تخفیف کے لیے واپس لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک لمحے توقف کیا، سوچا جاؤں یا نہ جاؤں، اپنی امت کی جب بے چارگی کا خیال آیا کہ میری امت دن میں 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی، میں لوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا یا اللہ میری امت پر رحم فرما اور میری امت پر تخفیف فرما دے۔ بعض روایات میں آتا ہے یکدم یعنی کہ آدھی نمازیں معاف کی گئیں، یعنی 25 نمازیں یکدم معاف کی گئیں، پھر 5 کر کے معاف کی گئیں، اور ایک روایت میں آتا ہے پہلے 5 نمازیں معاف کی گئی، پھر سرکار گئے پھر 5 نمازیں معاف کی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم 9 بار اللہ کی بارگاہ میں پلٹے اور 45 نمازیں اللہ تعالیٰ سے معاف کروا کر آئے۔ غسل ایک بار فرض کروایا گیا، کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو ایک بار اچھے طریقے سے
دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، انسان کا وجود ناپاک ہو جائے تو ایک بار غسل جنابت کرنے سے جب وہ انسان کا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات میں تخفیف کرا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں، یہ نمازیں 5 بھی زیادہ ہیں، تو یا رسول اللہ ایک بار پھر جائیں۔ تو میں نے کہا ہے موسیٰ بھائی اب مجھے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ کیا میری امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ یہ وہ تحفہ معراج جو امت مصطفیٰ کے نام اللہ تعالیٰ نے 27 رجب المرجب کی رات کو عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کہا ہے کہ اے میرے پیارے محمد لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں، جو بات ایک بار کہہ دی سو کہہ دی، لیکن اے پیارے محمد چونکہ تمہارا مقام مرتبہ تمہاری عزت اور تمہاری ذات میری نگاہ میں بہت مقام رکھتی ہے، لہذا تمہارا منہ دیکھتے ہوئے ہم نے تمہاری امت کی حال پر رحم کیا، لہذا جو بندہ بھی ایک نماز ادا کرے گا ہم ثواب 10 کا عطا فرمائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی کرے گا ہم اس کو اس کی مثل 10 گنا بڑھا کر ثواب دیں گے، لہذا جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے ثواب 10 کا پاتا ہے، اور جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے ثواب 50 کا پاتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر اپنی امت کو کہا اے میری امت جو نمازیں اللہ نے تم پر لازم کی ہیں وہ نمازیں کیسی ہیں؟ فرمایا مجھ کو تمہاری دنیا میں سے تمہاری زندگی میں سے بس 3 چیزیں پسند ہیں، باقی دنیا کی ہر نعمت تم کو مبارک ہو، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا پہلی چیز خوشبو، خوشبو فرمایا خوشبو سب سے بہترین تحفہ ہے، اگر اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دینا چاہتے ہو اس کو عطر دو، اس کو خوشبو دو، وہ خوشبو لگائے گا اس کا وجود بھی جب وہ معطر ہوگا اس کی طبیعت بھی معطر ہوگی، اور جن کے پاس بیٹھے گا ان کی طبیعت کو معطر کرے گا۔ سب سے بہترین تحفہ یہ خوشبو ہے، فرمایا مجھے کچھ خوشبو پسند ہے۔ والنساء، اور فرمایا وہ عورتیں جو منقوہ ہیں جو نکاح کر کے حلال طریقے سے کسی مرد کے پاس آتی ہے اور آگے پھر اولاد آدم کا اضافہ ہوتا ہے، امت محمد میں اضافہ کرتی ہیں، فرمایا وہ منقوہ خواتین بد چلن بد کردار اور منہ کالا کرنے والی خواتین مجھے پسند نہیں ہے، مجھے تو وہ خواتین پسند ہے جو نکاح کر کے کسی مرد کے حق میں آتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سرکار نے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے نماز پسند ہے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ اب جو امتی یہ چاہتا ہے کہ میرے کام سے میرے آقا کا دل بھی ٹھنڈا ہو، میرے کام سے میرے آقا کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو، اس کو بس یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میں نماز ادا کروں، کہ میں نماز ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ قبر مبارک میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جنت میں مجھ کو آپ کا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں میں آپ کے قریب ہوں، آپ کو وضو کرواتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی مجھ کو آپ کا قرب عطا فرمائے۔ تو سرکار نے صرف یہ نہیں دعا فرمائی کہ اللہ سے میرا قرب عطا فرما دے، سرکار فرمایا اگر تم یہ خواہش رکھتی ہو کہ تم کو جنت میں میرا قریبی نصیب ہو جائے، قرب نصیب ہو جائے، قریب میں رہنا نصیب ہو جائے، پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نمازیں 5 جو ہے وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو، فجر زور عصر مغرب عشاء، یہ تو تم نے فرضہ ادا کرنے کرنا ہے، یہ اپنی ذات کے لیے تم نے کرنا ہے۔ اللہ نے اگر تم کو اسلام کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے تو یہ تو نصاب اسلام ہے، تم کو یہ ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ باقی نوافل کے ساتھ کثرت کرو، تم جب تہجد کی نماز ادا کیا کرو، اشراق کی نماز ادا کیا کرو، چاش کی نماز ادا کیا
کرو, نماز تسبیح ادا کیا کرو, تہجد ادا کیا کرو, اوابین ادا کیا کرو, کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. تم جتنے زیادہ سجدے کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو میرے قریب کرتا جائے گا, تم میرے قریب ہوتے جاؤ گے, اور جتنے کم سجدے کرو گے اتنے مجھ سے دور ہوتے جاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا, میرے صحابہ کیا میں تم کو وہ کام نہ بتاؤں جن کاموں سے بندے کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں کہ گویا جیسے اوپر سے نیچے پانی گرے, فراز سے نشیب کی طرف, اونچائی سے نیچائی کی طرف اگر پانی آئے تو راستے میں تمام جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, جو بھی راستے میں یعنی کہ بالو پار ہوتے ہیں, سارے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے, اور جب پانی گزر جاتا ہے تو وہ جگہ بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے. ایسے بندے کے نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, گویا کہ